بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے رمضان المبارک کا پہلا اشرا ختم ہونے کو تاحال مہنگائی کا جن بے قابو نہ ہوا۔ پھلوں کے ساتھ سبزیوں کے نرخ بھی زیادہ، منافع خوری اور گرہ فروشی کے ریکارڈ ٹوٹنے لگے۔ پہلا اشرا ختم ہونے کو تاحال مہنگائی کا جن بے قابو، پھلوں کے ساتھ سبزیوں کے نرخ بھی زیادہ، فیصل آباد میں منافع خوروں اور گراں فروشوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگے۔ آلو 50 کی بجائے 60، پیاز 175 کی بجائے 220، ٹماٹر 100 کی بجائے 120 روپے کلو میں بک رہا ہے۔ ادرک 510 کی بجائے 600، لہسن چائنا 570 کی بجائے 600 اور لیمو چائنا 80 کی بجائے 120 میں دستیاب ہے۔ سبز مرچ 190 کی بجائے 240، پھول گوبھی 150 کی بجائے 180، بند گوبھی 70 کی بجائے 120، بینگن 85 کی بجائے 160 اور مٹر 50 کی بجائے 80 روپے میں فروخت ہو رہی ہیں۔ شملہ مرچ 200 کی بجائے 280، گاجر 45 کی بجائے 80، شلجم 35 کی بجائے 80 اور کچنار 300 کی بجائے 360 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ جنگ میں چکن کی قیمت میں اضافہ، سستا پروٹین عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ مرغی کا گوشت 9 روپے مہنگا ہو کر 594 روپے کلو تک جا پہنچا۔ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ ادرک 520 روپے فی کلو، لہسن 600 روپے کی باری قیمت پر براجمان ہے۔ پیاز 12 روپے کی کمی سے 182، سبز مرچ 160 روپے، ٹماٹر 98 روپے فی کلو ہو گئے۔ بینگن 100 روپے، گوبھی 130 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ لیمو 80 روپے، شلجم 45 روپے، شملہ مرچ 210 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی سبز مسالوں کی قیمتوں میں 30 روپے کلو تک کی کمی ہو گئی۔ سبز مرچ 30، پیاز 12 اور لیمو 10 روپے کلو تک سستے، جبکہ سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور پھلوں کی نرخ برقرار۔ پیاز 12 روپے کمی کے بعد 182، لہسن 520 روپے فی کلو ہو گئے۔ سبز مرچ 30 روپے کمی کے بعد 200 روپے کلو فروخت، لیمو 10 روپے کمی کے بعد 80، کھیرا 60 روپے کلو مقرر، شملہ مرچ 200 روپے کمی کے بعد 230 سے 210 پر آ گئے۔ امرود 10 روپے کمی کے بعد 220 سے 210 روپے کلو مقرر، سیب 330، کھجور ایرانی 480، انار 440 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے رمضان میں غلہ منڈی کی قیمتوں پر دوسری فہرست جاری، چنا، دال میں مونگ، ماش، مسور، چاول کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ چنا سفید موٹا 5 روپے سستا ہوتے 320 سے 315 روپے کلو ہو گیا۔ چنا سفید باریک 7 روپے سستا ہوتے 280 سے 273 روپے کلو ہو گیا۔ چنا سیاہ موٹا 5 روپے سستا ہوتے 230 سے 225 روپے کلو ہو گیا۔ دال چنا موٹی 5 روپے سستی ہوتے 235 سے 230 روپے کلو ہو گئی۔ دال مونگ کوری 10 روپے سستی ہوتے 272 سے 262 روپے کلو ہو گئی۔ دال ماش دلی ہوئی 5 روپے سستی ہوتے 520 سے 515 روپے کلو ہو گئی۔ دال ماش بغیر دلی 5 روپے سستی ہوتے 480 سے 475 روپے ہو گئی۔ دال مسور موٹی 7 روپے سستی ہوتے 288 سے 281 روپے ہو گئی۔ چاول باسمتی سپر کرنل نیا 20 روپے سستا ہوتے 290 سے 270 روپے کلو ہو گیا۔ بکرے کا گوشت 150 روپے کلو مہنگا ہوتے 1400 سے 1550 روپے کلو ہو گیا۔ بڑے گوشت کی قیمت 50 روپے زیادہ ہوتے 700 سے 750 روپے کلو ہو گئی۔ غلہ منڈی کی قیمتوں پر دوسری فہرست جاری، فیصل آباد انتظامیہ رمضان میں بھی عوام کو حقیقی ریلیف دینے میں ناکام، دالوں کے علاوہ متعدد اشیاء مہنگی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ ماہ سیاہ میں بھی انتظامیہ گرہ فروشوں کو نکیل نہ ڈال سکی، سرکار کے ریٹ کچھ اور مگر بازاروں میں اشیاء ضروریہ کے اپنے ہی دام، عوام لوٹ مار سے عاجز آ گئے۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ فیصل آباد انتظامیہ کو رمضان المبارک میں مہنگائی مافیا کو نکیل ڈالنے کا خیال آ ہی گیا۔ مجسٹریٹ کو ایک دن میں 30 سے زائد انسپیکشن کا حکم جاری۔ پرائز کنٹرول میکنزم کے تحت ضلع میں 2644 انسپیکشنز عمل میں لائی گئیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران گرام فروشی پر 118 دکانداروں کے خلاف کارروائیاں، نرخ نامے آویزہ نہ کرنے پر بھی 83 دکانداروں کو جرمانے، 20 دکانداروں کو پرائز کنٹرول میکنزم کی خلاف ورزی پر دھر لیا گیا۔ ضلع بھر میں مجموعی طور پر 24 گھنٹوں میں 4,40,000 روپے جرمانے عائد کرتے ہوئے 3 دکانداروں کے خلاف مقدمے درج، 4 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں گراں فروش عوام کو لوٹنے سے باز نہ آئے تو انتظامیہ نے بھی کارروائیاں تیز کر دیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے 24 گھنٹوں کے دوران 10 دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا، 72 دکانداروں کو جرمانے، 1 دکاندار کے خلاف FIR درج کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کے مطابق دکانداروں کو 1,42,000 سے زائد جرمانے کیے گئے، متعدد دکانداروں کو وارننگ نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2600 انسپیکشنز کی گئی۔ ضلع میں ناجائز منافع خوروں کے علاوہ ذخیرہ اندوز اور ملاوٹ شدہ اشیاء بیچنے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ مہنگائی اور معاشی حالات نے پراپرٹی ڈیلرز اور ایجنٹس کا روزگار نگل لیا۔ پراپرٹی رجسٹری اور جائیداد منتقلی ٹیکس بڑھنے سے ایجنٹس کے کام ٹھنڈے پڑ گئے۔ حالات اس نہج پر پہنچ چکے، دفاتر کے کرائے ادا کرنا بھی مشکل ہو چکا۔
معاشی بحران نے پراپرٹی ایجنٹس کے کاروبار پر تالے لگا دیے. نت نئے ٹیکسز کے باعث پراپرٹی سیکٹر کی سرگرمیاں سست روی کا شکار. پنجاب ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے صدر تنویر ریاض نے کہا کہ پراپرٹی ٹیکس، جائیداد کی منتقلی پر ٹیکس اور اسٹمپ فیس میں اضافے ہماری کاروبار کی تباہی کا سبب ہیں. ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کو بلندیوں تک پہنچانے میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا بھرپور کردار ہے جو کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہے. اور میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ان بیچاروں کے آفیسز بند ہو رہے ہیں، بہت سارے آفیسز تو بند ہو چکے ہیں. حکومت ہاؤسنگ سوسائٹیز میں فائلوں کی خرید و فروخت پر بھی ٹیکس بڑھانے جا رہی ہے، جو کہ قابل مذمت ہے. پراپرٹی میں محفوظ سمجھے جانے والا سرمایہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگ اس سیکٹر سے نکل رہے ہیں. مہنگائی، گیس، ان سب کے ریٹس بڑھنے سے وہ پہلے ہی زبوں علی کا شکار ہے. تو اب جو ہے مزید جب کاروبار نہیں ہوگا ریئل اسٹیٹ کا، تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں دوسرے سیکٹر متاثر ہوں گے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے آفیسز بند ہوں گے. ٹیکس پر ٹیکس سے ایجنٹس کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے. حکومت اپنی پالیسی سازی میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریلیف فراہم کرے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت جاری امتحانات کا پیپر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا گیا. محکمہ تعلیم نے پیپر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے پر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول 201 رے بے جمرہ کی ہیڈ ٹیچر ساجدہ پروین کے خلاف پیراڈا ایکٹ کی انکوائری لگا دی. عارضی ٹیچر قبل ارشاد کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، جبکہ یوٹیوب چینل نوید سائنس اکیڈمی کے خلاف تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمہ درج کرا دیا گیا. شفافیت اور سیکریسی کی تمام تر کوششیں بیکار. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت جاری امتحانات کا پیپر یوٹیوب پر اپلوڈ ہو گیا. اسکول سطح پر ہونے والے سالانہ امتحانات میں شفافیت اور سیکریسی برقرار رکھنے کی ذمہ داری اسکول سربراہان پر عائد کی گئی تھی. محکمہ تعلیم فیصل آباد نے پیپر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا نوٹس لے لیا. گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول 201 رے بے جمرہ کی ہیڈ ٹیچر ساجدہ پروین کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری لگا دی گئی. سوشل میڈیا پر پیپر لیک کرنے پر عارضی ٹیچر کمل ارشاد کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا. یوٹیوب چینل نوید سائنس اکیڈمی کے خلاف تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمہ درج کروا دیا گیا. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت اسکولوں میں 14 مارچ سے 27 مارچ تک اسکول بیس اسسمنٹ امتحانات جاری ہیں. پنجاب میڈیکل کالج کو یونیورسٹی بنے 7 سال بیت گئے. اساتذہ کا فقدان تاحال برقرار. 50% پروفیسرز، ایسوسیٹ اور اسسٹنٹ پروفیسرز کی سیٹیں خالی ہیں. فیصل آباد میں پنجاب میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ ملے 7 سال ہو گئے، مگر فیکلٹی ممبران کی کمی تاحال ختم نہ ہو. پنجاب میڈیکل کالج میں 22 پروفیسرز، 29 ایسوسیٹ پروفیسرز اور 42 اسسٹنٹ پروفیسرز کی سیٹیں خالی ہیں. 93 فیکلٹی ممبران کی کمی کے سبب میڈیکل طلبہ کی نظام تعلیم کا معیار حکومتی توجہ کا منتظر ہے. میڈیکل آفیسرز اور سینئر میڈیکل آفیسرز بطور لیکچرار طلبہ کو پڑھا رہے ہیں. پرنسپل پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد بلال لودھی کا کہنا تھا کہ حکومت کو فیکلٹی ممبران کی کمی کو دور کرنے کے لیے سفارش کی ہوئی ہے. بھرتی کے لیے اشتہار بھی جاری کیے جاتے ہیں. فیکلٹی ممبران زیادہ تنخواہ ملنے پر سرکاری کالجز کی بجائے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو ترجیح دیتے ہیں. حکومت کی جانب سے فیکلٹی ممبران کی کمی کو دور کر دیا جائے تو طلبہ کا معیار تعلیم مزید بہتر ہو سکتا ہے. کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد. بات کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری اور ایم ڈی واسا عامر عزیز کی متوفی سینیٹری ورکرز کے گھر آمد. طلال چودھری نے آصف الشان مسیح کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری اور ایم ڈی واسا عامر عزیز کی متوفی سینیٹری ورکرز کے گھر آمد. طلال چودھری نے حکومت کی طرف سے لواحقین کو امدادی چیک دیے. آصف کے اہل خانہ کو 33 لاکھ روپے امداد دی. ورک چارج شان مسیح کے لواحقین کو 78,000 روپے کے واجبات ادا کیے. طلال چودھری کا کہنا تھا کہ آصف مسیح کی بیوہ کو 2040 تک تنخواہ ملے گی. شان مسیح کے گھر کے ایک فرد کو واسا میں ملازمت دی جائے گی. واسا کے امپلائیز تھے، ایک عارضی اور ایک مستقل. وہ چھٹی والے دن ایک خود سے ذاتی کام کرنے کے حوالے سے کہیں گئے جہاں پہ حادثہ ہوا، اور اس حادثے میں ان کی دونوں کی جان چلی گئی. مریم صاحبہ نے یہ دیکھے بغیر کہ یہ سرکاری کام تھا یا ذاتی کام تھا، اور اس پہ کیونکہ جانیں چلی گئی تھیں، ان پہ وہ تمام سہولتیں اور وہ امداد جو کسی سرکاری کام میں جان کے ضیاع پر دی جاتی ہیں وہ دونوں فیملیز کو دی ہیں. طلال چودھری کا مزید کہنا تھا کہ ملکی ترقی کے لیے کسی کے گھر میں جانے کو تیار ہیں. یہ لوگ 9 مئی والوں کے لیے معافی چاہتے ہیں. سیاسی جماعت ہو یا جہادی، سب سے ایک جیسی بات ہو. واسا اپنے لیول پر جتنے اس کے ملازمین ہیں، کہیں پر کوئی کام کرتے ہیں، ہر قسم کی سیفٹی ایکوپمنٹ ان کو مہیا کیے جاتے ہیں. SOPs ہیں اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. جان سب سے قیمتی ہے. جان بچانا کام سے زیادہ ضروری ہے، جو کہ واسا کے لوگ اور واسا فیصل آباد اس کا پورا مکمل خیال کرتا ہے.
मुतवफ़ी के लवाहिकीन ने अमदादी चेक देने पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ अली रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 1 में मरीजों की तशखीस डॉक्टर्स के लिए सवालिया निशान। सीटी स्कैन मशीन खराब, डॉक्टर्स के लिए दिमाग की चोट का सुराग लगाना मुश्किल हो गया। सिटी स्कैन मशीन खराब होने से अलाइड अस्पताल 1 में जेरे इलाज मरीजों में मर्ज की तशखीस का अमल रुक गया। अलाइड अस्पताल 1 में मरीज इलाज से महरूम होने लगे। अस्पताल में आए मरीज का कहना है कि 1 माह पहले 20 मार्च का वक्त दिया गया। सिटी स्कैन के लिए आए तो मशीन खराब निकली। महंगाई के मारे चिन्नौट से आए मरीज वापस जाने पर मजबूर। कहा वक्त और किराया जेब पर भारी पड़ रहा है। खातून मरीजा ने बताया कि कैंसर की मरीज हूँ, डॉक्टरों ने सिटी स्कैन तजवीज की मगर मशीन खराब है। कैंसर की रिपोर्ट करवानी है। हाँ तो क्या अभी अंदर से करवा लो तो कह रहे मशीन खराब है। जी टाइम दिता ने तो मशीन खराब है, सिटी स्कैन नहीं हो रहा। सब करवाना है गुर्दे का सिटी स्कैन करवाना। कल भी आए थे, वो कह रहे थे मशीन खराब है, और अब आए अब भी कह रहे हैं मशीन खराब है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इंतजामिया का कहना है कि मशीन कल से बंद पड़ी है, जिस पर इंजीनियर काम कर रहे हैं। जल्द सिटी स्कैन मशीन मरीजों के लिए फाल हो जाएगी। रोजाना 100 से ज्यादा मरीज सिटी स्कैन करवाने के लिए अलाइड अस्पताल 1 का रुख करते हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अजादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, जंग सड़कों की बहाली के मंसूबे पर काम का आगाज। पहले मरहले में फैसलाबाद रोड पर काम का आगाज कर दिया गया है। सड़कों की बहाली के मंसूबे पर काम का आगाज। पहले मरहले में फैसलाबाद रोड पर काम शुरू कर दिया गया। 8 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से महकमा हाईवे फैसलाबाद रोड के बाद सरगोदा रोड और भक्कर रोड की बहाली करेगा। सैयद मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला इस मंसूबे की मंजूरी दी थी। बैनुल अज़लाई 3 अहम तरीन शाहराहों की मुरम्मत पर काम का आगाज हो गया। 8 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से फैसलाबाद रोड, सरगोदा रोड और भक्कर रोड की बहाली होगी। फैसलाबाद जंग रोड की मरम्मत के लिए 3 करोड़ 57 लाख रुपए जारी। फैसलाबाद रोड पर रेलवे फाटक से इत्तफाक कंडा तक काम 2 माह में मुकम्मल होगा। सैलाब से मुतासिर होने वाले झंग सरगोदा साहिवाल रोड के लिए 3 करोड़ 7 लाख रुपए जारी। झंग भक्कर रोड को चेला स्टाप से भक्कर की जानिब मुरम्मत के लिए 2 करोड़ 5 लाख रुपए जारी। इन तमाम मंसूबों पर जल्द काम का आगाज हो जाएगा। महकमा अनहार की नाकिस पॉलिसी, चिन्योट में वाराबंदी के नाम पर फिर से नहरें बंद। काश्तकारों के मसाइल में इजाफा। कहा हुक्मरानों ने बिजली इतनी महंगी कर दी कि इस्तेमाल नहीं कर सकते। महकमा अनहार अमला की मुबैना गफलत। चिन्योट में वाराबंदी के नाम पर फिर से नहरें बंद। काश्तकारों के मसाइल बढ़ने लगे। कहते हैं महंगी बिजली और खाद से तंग आ गए। नहरों की वक्त पर भल सफाई नहीं होती। महकमा अनहार की तरफ से बर वक्त भल सफाई न होने से पानी की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी। साडा मसला है भी जदन अली महीना नहीं गुजरता तो नारा बंदियां हो गई, बाल सफाई हो गई। असं 1.5 लाख रुपया ठेका देंदे पे। साडे नाल जुलम हो रहा। मोगे उच्चे हो गए ते नार नीवी हो गई। ये जेड़ी बाल सफाई दी मिट्टी कट देन वो जनाब जी बेच देंदे। साडे नाल जुलम कर दें। साडे अगर फसलों ते पानी नहीं अपड़ रहा। 2 माह कबल भी भल सफाई और नहरों से इकट्ठी की गई मट्टी महकमा अनहार अफसरान की मुबैना बिली भगत से निजी हाउसिंग सोसाइटी को बेची गई। पानी जी बंद हो गया जी। अगले मोगे वाले पानी जी तकड़े बंदे ने उन्हें सारा साडे मोगे का पानी अगा लवा लिया। 2 इंची सारा ना डुग्गी हो गई है। साडे वाल पानी जा ही नहीं रहा। साडा मोगा ऊंचा हो गया जी, अगा पानी ज्यादा जा रहा। अब नहर की खुदाई होने से खाले ऊंचे और नहरी पानी नीचे चला गया, जिससे टेल पर वाक़े फसल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। किसानों ने नहरी पानी न मिलने से फसल के नुकसान और पैदावार मुतासर होने का खदशा जाहिर किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। टोबा टेक सिंह इंतजामिया के दफातर खस्ताहाली का शिकार। डीसी ADCR के दफातर में दराड़े पड़ गए। फंड्स की अदम फराहमी के बायस DC कॉम्प्लेक्स की तामीर रोक दी गई। टोबा टेक्सिंग में बसीदा इमारात में सरकारी अमला काम करने पर मजबूर हो गया। जिले इंतजामिया के दफातर की छतों और दीवारों पर दरारें पड़ गईं। 60 साल कदीम इमारत में DC और ADCR के दफातर शामिल हैं। महकमा तल्लुकात आमा, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस और कंट्रोल रूम भी बसीदा इमारत में वाक़या है। क्लरिकल स्टाफ भी टूटी इमारत में फराइज सर अंजाम देता है। फंड्स की अदम फराहमी के बायस DC कॉम्प्लेक्स की नई इमारत की तामीर का काम भी बंद कर दिया गया। 10 करोड़ रुपए की लागत से 2021 में DC कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू की गई थी। DC कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 4 करोड़ रुपए के फंड्स दरकार हैं। मुलाजमीन ने फंड्स के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ नजर जमा ली। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह।